سلامت رہے وطن، شہر شہر جشن، ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات کا شاندار آغاز۔ کراچی سے لے کر خیبر تک چراغاں ہو گیا۔ رات 12 بجتے ہی جشن عروج پر پہنچ گیا۔ سبز لاری پرچموں کی بہار، اہم شاہراہیں قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں۔ اسلام آباد کی عمارتیں اور شاہراہیں خوبصورت روشنی میں نہا گئیں۔ پنجاب میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز، لاہور کے لبرٹی چوک کو جشن آزادی پر دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ کانسرٹ کا بھی اہتمام، الحمرا کلچرل کمپلیکس میں میوزک کانسرٹ، راحت فتح علی خان، فاخر محمود نے ملی نغمے پیش کیے۔ مارکے حق کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں جشن آزادی پر شاندار آتش بازی، وزیر اعلیٰ سندھ نے جشن آزادی تقریباً کیک کاٹا۔ کراچی کے باغ ابن قاسم میں بھی آزادی کے جشن کی تیاری، پولو گراؤنڈ کوئٹہ میں جشن آزادی کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت سیاسی اور عسکری حکام کی شرکت۔ آئی ایس پی آر نے جشن آزادی پر ملی نغمہ ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن عزیز سے بھرپور محبت اور یکجہتی کی عکاسی۔ اے آر وائی نیٹ ورک اور فیملی کی جانب سے قوم کو جشن آزادی مبارک۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب، قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکے حق میں کامیابی، شہداء غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ مسلح افواج کے ساتھ سول آرم فورسز کے دستے تقریب کا حصہ۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دستوں کی شرکت۔ تقریب میں اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی۔ شاندار یادگار فتح کی تعمیر کی کہانی دستاویزی فلم کی صورت میں دکھائی گئی۔ مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری، شریک وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ 12 بجتے ہی تینوں رہنماؤں نے پرچم کشائی کی۔ یادگار فتح روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ پروجیکشن میپنگ کے ذریعے روشنی، موسیقی اور فن تعمیر کا حسین امتزاج۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے شاندار فلائی پاس کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروس چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سیمینر پیش کیا۔ یادگار فتح مارکے حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی لازوال داستان ہے۔ امن و استحکام میں پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یادگار فتح کی تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا یادگار فتح ہمارے عزم و ہمت اور مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ مارکے حق کی فتح قوم کے معرفت کا جھومر ہے۔ مارکے حق میں کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مارکے حق کی کامیابی نے پاکستان کی عزت میں غیر معمولی اضافہ کیا، جس کی مثالیں ہیں۔ 8 ماہ میں شاندار یادگار فتح کی تعمیر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن۔ بھارت اگر راہ راست بنایا تو اس سے جواب دیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کا 79واں جشن آزادی آج ملک بھر میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی سلامتی، ترقی اور یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کا چاک شعبہ دستہ گارڈز کے فرائض سنبھالے گا۔ تقریب میں گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ پاکستان کی آزادی کو حقیقت بنانے والے تمام شہداء، قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا کہنا ہے شہداء غازیوں کی بے مثال قربانیوں نے ملک کی سلامتی، خود مختاری اور قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مسلح افواج کا غیر متزلزل عزم۔ مسلح افواج آئین کی پاسداری اور قوم کی جانب سے سونپی گئی مقدس ذمہ داری پوری کرتی رہے گی۔ مسلح افواج امن و استحکام کے فروغ، قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول کے قیام کے عزم پر قائم ہے۔ شہر شہر جشن آزادی جوش و خروش دیدنی۔ لاڑکانہ گرلز ڈگری کالج روڈ پر 79 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا قومی پرچم بلند کیا گیا۔
آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، واگا بارڈر پر فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پرچم اتارنے کی خصوصی تقریب، پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ۔ ناروے کی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات، وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا، گرم جوش اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم کی ناروے کی کمپنیز کو پاکستان میں تیل گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو سراہا۔ نارویئن وزیر خارجہ نے وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید آصم منی سے GHQ میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ نارویئن وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کا دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ناروے کا دو طرفہ تعلقات اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، دفاع، موسمیاتی تبدیلی، IT اور بحری امور میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم ساگدار نے نارویئن وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ایسپین بارتیٹ نے کہا، پاکستان اور ناروے کے درمیان مضبوط شراکت داری موجود ہے۔ پاکستان نے خطے اور عالمی امن کے لیے احسن کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منی کا کردار قابل تعریف ہے۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کا طویل اجلاس، جائے وقوع پہنچنے والی پولیس نفی کا بیان قلمبند، موبائل افسر سے DSP رینک تک کے افسران کے بیانات لیے گئے۔ برطرف سابق DSP شارف فیصل، ارشد آفریدی اور سابق SHO گلستان جوہر کامران قریشی کے بیان قلمبند کیے گئے۔ میر رضا کے اسمارٹ واچ کی تصویریں بھی سامنے آ گئیں۔ اسمارٹ واچ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کے نوٹیفیکیشن موصول ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میر رضا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 27 اگست کے بعد غیر فعال ہو جائے گا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ واچ فرانزے کے لیے NCBI کو دی گئی ہے۔ پولیس نے مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کے دفاع شامل کی لی گئی۔ عدالت نے ابتدائی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ محمد احمد بطور بزنس پارٹنر ایک دکان چلاتا تھا۔ وکیل نے بتایا، تعاون کے باوجود پولیس ان کے موکل کو ہراساں کرے گی۔ عدالت نے میر رضا کیس کے تفتیشی افسر کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ DIG عامر فاروقی اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ میر رضا کی لاش ملنے کا مقام کا جائزہ لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے اراکین نے آخری CCTV ویڈیو کے مقام کا بھی جائزہ لیا۔ کرائم سین سے میر رضا کے کچن تک پیدل گئے۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے کچن کے اندر جا کر معائنہ کیا، عملے سے بات چیت کی۔ عامر فاروقی نے کچن کے برابر والے دفتر کے عملے سے ملاقات کی، پوچھا کیا آپ میر رضا کو جانتے ہیں؟ عملے نے بتایا، میر رضا کو اسی دن دیکھا جب سامان آیا تھا، اس کے بعد رائڈر ہی آتی تھی۔ کمیٹی نے کرائم سین کے قریب سے مٹی اور تیزاب کی 2 بوتلیں بھی قبضے میں لے لیں۔ یاوا نیوز کے سوال پر DIG عامر فاروقی نے کہا، تحقیقات چل رہی ہیں، جلد کیس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ میڈیکل رپورٹ آئی، اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، پھر اس کے اوپر اعتراض آئے، دوسری میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ شواہد چھپانے کے جرم میں، تو کیا یہ صرف ان ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات ہوگی اس حوالے سے، یا جو پولیس اہلکار اگر اس میں کوئی ملوث پائے گئے ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ شواہد چھپانے پر کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کا میر رضا کیس میں محکمانہ کارروائی کا اندیا۔ یاوا نیوز سے گفتگو میں کہا، کیس میں دوسری میڈیکل رپورٹ آنے کی وجہ سے ایشو ہوا۔ قتل سے متعلق ہم نے شواہد جمع کی ہیں، نئی میڈیکل رپورٹ آئی تو پرانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا، اب نئی کمیٹی تحقیقات کرے گی۔ پنکی کیس میں حتمی چلان جمع کرا دیا، اب ٹرائل چلے گا۔ لاہور بادامی باغ میں 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والا دہشت گرد ریحان بٹ شیخ پورہ میں CTD کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا۔ ریحان بٹ کے 4 ساتھی زخمی حالت میں گرفتار۔ بادامی باغ میں ملزم ریحان کی فائرنگ سے سب انسپکٹر عدیل اور ہیڈ کانسٹیبل اسد شہید ہو گئے۔ ملزم کا بھائی فیضان کچھ عرصہ قبل مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ملزم ریحان اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا۔ ایک اور واقعے میں نواکوٹ اقبال ٹاؤن میں نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے ایک اہلکار شہید اور راہگیر زخمی ہوا۔ فائرنگ کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، ایک جاں بحق 70 زخمی۔ پاپوچ سرافہ بازار کے قریب نامعلوم سم سے گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ عائشہ منزل کے قریب ہوائی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔
لائنز ایریا اور جنا اسپتال کے قریب ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد زخمی. ناظم آباد چاندنی چوک کے قریب 10 سالہ بچہ زخمی. کرنگی بلال کالونی اور شریف آباد میں نامعلوم گولی لگنے سے 3 افراد زخمی. آئے چندریکر روڈ صدر پریڈی پاکستان بازار کے قریب ہوائی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے. مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ میں ملوث 9 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار. حکومت کے گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلر سے مذاکرات ناکام. گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کراچی، پیٹرولیم ڈیلرز کے ساتھ اسلام آباد میں نشست بے نتیجہ. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے وعدے و یقین دہانی نہیں، عملی اقدامات چاہتے ہیں. وفاقی اور سندھ حکومت ہمارے مطالبات کے حل میں سنجیدہ نہیں، مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن تک ملکی ہڑتال جاری رہے. پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کے روز ہڑتال کے فیصلے پر قائم. کہا 15 اگست کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رکھیں گے. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے جانوروں کی خوراک کی ترسیل متاثر. کراچی میں دودھ کے بحران کا خطرہ. خوراک کی قلت سے قیمتی مویشیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. پیٹرول 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 325 روپے 43 پیسے مقرر. ڈیزل 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 383 روپے 95 پیسے ہو گئی. اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دی.